تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گشمرے نہیں، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ غزی، شمر سے تم بچانے تو، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب غرم ہوں گے اب تو اسیر مغن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو یہ روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں وہ یہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی
چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لے کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آگے نا، اچھا بابا سنانے تو آگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آگے نا۔ برائے شریف امام حسین و جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بلندترین صلوات۔ محمد علیہ وسلم۔ بیوی کی شہادت کے ایام اس حوالے سے ملے سلام کی جنت۔ زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی، زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی، دیواروں در اداس ہے گھر بھر ہے سوگوار، اماں کہاں چلی، اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے آغوش میں لیے، ارے کیسے کریں ہم آپ کے مرنے کا اعتبار، اماں کہاں چلی، اور جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے، لے لیجئے اسے، اور کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار، اماں کہاں، ارے ہم روٹھتے تھے آپ تو ہوتی نہ تھی خفا، اب کیا سبب
بات کیا ہوئی اور یوں جا رہی ہے چھوڑ کے ہم کو سوئے مزار. اور شاہد زمین لرزتی تھی روتا تھا آسمان ہر لاپتی فغاں اور کہتی تھی جب تڑپ کے یہ زینب جگر فگار. اماں کہاں چلی پر محمد اور محمد صلوات. تعاطي بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. شب جمعہ کی مناسبت بھی ہے اور بارگاہ سرکار سید الشہداء میں اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں سید الانبیاء ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نبی منصوب یہ ہال ہے. تمام تر حرم کی انتظامیہ کے لیے ہم دعا گو ہیں، خاص طور سے عتبہ حسینیہ، عتبہ عباسیہ، عتبہ کاظمیہ، عتبہ عسکریہ، عتبہ علویہ، تمام عتبہ کے مقدسات، ان کے تمام پر ذمہ داران، تمام کارکنان، خاص طور سے حرم سرکار سید الشہداء کے تمام ذمہ داران کے لیے، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور جو حرم کے عتبات میں لوگ شہید ہوئے ہیں حرم کی حفاظت کی خاطر، ان تمام شہداء کے بلند درجات کے لیے آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. اور تیسرا جملہ لازم ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے پاکستان پلگرم سوسائٹی کے تمام ذمہ داران کا، ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں ہمارے کاروان کے لیڈر کی محنتوں کے لیے، ان کی زحمتوں کے لیے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی تمام تر حاجات شرعیہ کو، اور اس پاکستان پلگرم سوسائٹی کے جتنے بھی مؤسسین، جتنے بھی ان کے کارکنان محنت کر رہے ہیں، تمام کے قبولیت دعا کے لیے، بلندی درجات اور اعمال کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی اللہ. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات پڑھ دیجیے. تعریفیں خدائے حسین کے لیے، ہدیہ درود و سلام خانوادہ حسین، جد حسین،
جدہ حسین، پدر حسین، مادر حسین، برادر حسین، خواہر حسین، اولاد حسین، اطفال حسین، بنات حسین کے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم عظم اللہ وجورنا وأجورکم بمصابنا بالزہرہ صلوات اللہ علیہا وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبرها مع وليها مع ابنها الإمام المهدي اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابا الشہداء. زائرین محترم، حاضرین گرامی قدر، مجلس عطائے سرکار سید الشہداء ہے گرچہ انداز نشست کا ہمارے ثقافتی مجلس سے مختلف، لیکن بات ثقافت کی نہیں، بات تو محبت کی ہے. جہاں بھی انسان جو ہے اسے چاہیے مولا کو یاد رکھے، کرسی پر رہے تب بھی یاد رکھے، زمین پہ بیٹھے تب بھی یاد رکھے. کوئی سانس ایسی نہ ہو کہ سانس اور حسین کی یاد نہ ہو. اور اگر کبھی محسوس ہو کہ حرارت سرد پڑنے لگی ہے تو خدا سے توفیق طلب. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ لَا تَبْرُ. بے شک اللہ کے علی فرماتے ہیں قتل حسین کی ایک ایسی حرارت ہے بے شک جو مومن کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیے ایک ذمہ داری سرکار سید الشہداء کی یاد کے حوالے سے. اور وہی بات کل آپ کی خدمت میں اشارہ میں نے کیا تھا کہ ایک بھائی نے پانی کا تحفہ عطا کیا فرات کے نام سے، دوسرے بھائی نے تحفہ عطا کیا شفا کا خاک کے نام سے. یعنی فرات کے پینے کے آداب ہیں. اس طرح زمزم سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، ایسے فرات کے پینے سے پہلے بھی دعا پڑھی جاتی ہے. شاید آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہو مسجد براسا سے جہاں سے آپ پانی اپنی بوٹلز میں فل کر رہے تھے، لگے ہوئے ٹیپس کے سامنے بالکل دعا لکھی ہوئی تھی، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم بسم اللہ وما شاء اللہ. یہ تمام دعائیں ہیں جو انسان خاص طور سے زمزم اور خاص طور سے فرات کو پینے سے پہلے پڑھے تو مناسب. البتہ اس کے بعد پھر امام کی پیاس کو یاد کرے. امام نے ارشاد فرمایا تھا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فانتبہونی. عجیب ہے مولا حسین، یہ فرماتے کہ پیاس کی حالت میں مجھے یاد کرنا نہیں، مجھے یاد کرنا سیرابی کی حالت میں. مہما شربتم، جب تم پانی پی لو تو حسین کو یاد کرو. جب تمہارے گلے کی رگیں تر ہو جائیں تو خشک رگوں کو یاد کرو. کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد سے، مولا ہم تو آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں، کہ آپ کے بابا نے بھی ہمیں یاد کیا تھا. چوتھے امام تو روتے بہت تھے، آپ کے علم میں ہے، انہیں رونے کے لیے مسائل بھی چاہیے ہوتے تھے، وہ تو روتے ہی رہتے تھے. جب
سائل نے سوال کیا مولا سے، مولا کیا آپ کے بابا نے ہمیں یاد کیا تھا؟ امام تڑپ کے فرمایا روتے ہوئے، ہاں ہاں میرے بابا نے تمہیں یاد کیا تھا، میرے بابا نے تمہیں جب یاد کیا جب اصغر کے لیے پانی فرماتے تھے شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء وانتم تنظرون، میرے بابا نے تمہیں جب یاد کیا جب رخصت آخر کے لیے میرے پاس خیمے میں آئے تھے، آ کے فرماتے تھے بیٹا سید سجاد جب زندان سے رہائی پا کر مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا۔ تیسرا مقام وہ ہے، اب تمہیں میرے بابا نے یاد کیا کہ جب 4 سال کی شہزادی مقتل میں بھٹک رہی تھی تو ایسے میں لاشیں بے سر سے ندا بلند ہوتی تھی، بنیا الیہ الیہ، بیٹی میرے قریب آؤ۔ جناب زینب کبریٰ نے سکینہ کو گود میں اٹھا کے سوال کیا تھا اس وقت میں، بیٹی یہ تو بتا بابا کے گلے سے کوئی اور بھی آواز آتی تھی؟ تب بچی کہتی تھی ہاں پھوپھی اماں میرے بابا کی کٹی ہوئے رگوں سے آواز آتی تھی، شیعتی مہما شربت اب تو اپنے ہونٹوں سے حسین کہتے ہیں، حسین نے اپنی رگوں سے شیعوں کا نام دیا، شیعتی مہما شربت ما عزم فندگون جاؤ سمیتم بے غریب و شہید فذکرونی۔ اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ کرنا مجھ غریب الوطن کو یاد کر دینا۔ یہ امام کے جملے سب کو زبانی یاد، بڑے اجر و ثواب ہیں امام کو یاد کرنے کے۔ امام کو کیسے یاد کیا جائے؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، خدا کا درود ہو اے ابا عبداللہ۔ کربلا کے معجزات میں سے ایک خاص معجزہ ہے خاک شفا، اور شاید کوئی زائر ایسا ہوگا جو خاک شفا کا تحفہ لیے بغیر جاتا، شاید کوئی زائر ایسا ہوگا۔ زائر تو زائر ہے، آسمان سے آنے والے فرشتے جب آنا چاہتے ہیں تو حوران جنت عرض کرتی ہیں ان فرشتوں سے تم جا رہے ہو، جب کربلا سے واپس آنا تو خاک شفا ہمارے لیے لے کر آنا۔ عجیب بات ہے، حوضہ علمیہ کے مؤسس ہیں قوم مقدسہ میں مرحوم مقبول آقا عبدالکریم الحائری، تہران میں ایک عیسائی علم حفظہ اور علم حساب کا ماہر لوگوں کو اپنے علم کے لحاظ سے متاثر کر رہا تھا، بتا دیتا تھا کہ آپ کے گھر میں کیا واقعات پیش آئے، اپنے علم کے لحاظ سے ان کے حالات کو بیان کرتا تھا۔ تو لوگوں نے جناب عبدالکریم حائری سے التماس کی کہ آپ بھی ذرا چل کر اس سے بات کیجئے۔ آقا عبدالکریم حائری تہران پہنچے، اور غور کیجئے گا نہیں جاتی تہران، کیوں گئے تہران؟ اس لیے گئے کہ دنیا کو سمجھائیں کہ اصل علم حالات کے بتانے کا آل محمد کے پاس بے شک۔ آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتے ہو اپنے علم حساب اور علم نجوم و فلکیات کے اعتبار سے ہر غائب اور پوشیدہ چیز کے بارے میں؟ یہ بتا سکتا ہوں۔ آپ نے اپنے آبا کے دامن میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈال کے ایک پوشیدہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھی، پھر ارشاد فرمایا اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس عیسائی شخص نے، اس عالم نے بہت دیر تک حساب لگایا، 1 بار 2 بار 3 بار چہرے کے آثار بدلنے لگے۔ کہتا قسم ہے مریم کی اور اس کے بیٹے عیسیٰ کی، پر حساب غلط نہیں ہو سکتا۔
حساب بالکل ٹھیک ہے، لیکن حیران ہوں کہ آپ کے پاس یہ آئی کہاں سے؟ حساب صحیح ہے، اگر ہائی فرماتے ہیں پھر غور کرو، شاید حساب میں کوئی غلطی ہوگی، حساب بالکل صحیح ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، حساب میرا کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی موجود ہے، میں حیران ہوں آئی کہاں سے؟ آپ نے اپنی بند مٹھی کھول کے فرمایا یہ خاک شفائے حسین علیہ السلام۔ ہم اتنی اہمیت دے نہیں پاتے، مجھے معاف کیجیے گا، جتنی اہمیت دینی چاہیے۔ تفصیل کا وقت نہیں، جملہ بیان کر رہا ہوں، صرف لوگ اس میں اٹک جاتے ہیں کہ اصلی کون سی اور نقلی کون سی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مٹی غیر خدا نہیں بنا سکتا، غیر خدا نہیں بنا سکتا۔ اور اگر اصلی نقلی کی پہچان کرنا ہی اتنا مقصود ہو تو بتا دیتا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں اصلی کیا ہوتی ہے؟ میں نقلی بتاتا ہوں نقلی کیا ہوتی ہے۔ کہ جی وہ جو سرخ ہو جاتی ہے نا عاشور کے دن تقریباً دوپہر کے وقت میں 2:30 سے 2:45 کے درمیان، گرمی کے موسم کے اعتبار سے، وہ اصلی خاک شفا ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو سرخ ہو جائے وہ آپ کھا سکیں گے؟ پھر خاک شفا خون میں تبدیل ہو جائے اسے کھا سکیں گے پھر آپ؟ سوال نمبر 3، قبر مولا حسین کی مٹی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر مولا حسین کی مٹی لوگ اٹھاتے تو مٹی رہتی وہاں پر؟ یہ احترام کے لحاظ سے مناسب تھا یا مناسب نہیں تھا؟ اور اگر کوئی آپ سے اہل سنت سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں۔ جناب امام بخاری کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کے انتقال کے بعد لوگ ان کی قبر کی مٹی تبرکن اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اگر امام بخاری کی قبر کی مٹی تبرک ہو سکتی ہے تو حسین ابن علی کی قبر کی مٹی تبرک ہے۔ اور بات بڑی آسان سی ہے، بہت غور کیجیے گا، وہ سب قوم ایک طرف تھی، 12 قبیلے، پڑھے لکھے لوگ ایک طرف تھے اور ایک طرف تھا، اس کا نام تھا سامری۔ یہ سامری سامرا سے نہیں ہے، اس کا نام ہے سامری۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں آپ کے اصحاب میں شامل ایک شخص کا نام ہے سامری۔ اس نے دیکھا جبرائیل امین کے گھوڑے کو، یہ تاریخ ہے واللہ عالم بالصواب، اور قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ اس نے دیکھا جبرائیل امین کو نہیں، ایک ایسے گھوڑے کو، اس گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے ایک حرکت محسوس ہوتی تھی مٹی میں۔ اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی، اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور 30 راتوں کا وعدہ 40 میں تبدیل ہوا، 10 راتیں ایکسٹرا ہو گئی، ان 10 راتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے قوم کو لگایا نئے کام پر، کہ جتنا سونا چاندی سب لے کر رہا اس سے ایک گائے کا بچڑا بنایا، اس کی مورت بنائی، اور بنانے کے بعد اس میں مٹی ڈالی۔ بہت غور کیجیے گا، اس مٹی کے ڈالنے سے اس بچڑے سے آواز آنے لگی۔ اگر جبرائیل امین مان لیا جائے یہاں پر، ان کے سواری کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں حیات ہو سکتی ہے، تو جس کا جھولا جبرائیل جھلاتے ہوں، واہ 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 واہ، اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں حیات نہیں ہوگی۔ صرف خاک شفا نہیں، خاک حیات بھی ہے، بے شک، خاک امان بھی ہے، خاک نجات بھی ہے، خاک قبولیت اعمال بھی ہے۔ میں نے جملہ آپ سے عرض کیا تھا، اطراف کی ادارات میں
کہ کربلا کی سرزمین وہ واحد سرزمین ہے کہ جہاں سے مٹی سے بت نہیں بنائے گئے. بت شکن کے لخت جگر میں جہاں سجدہ کرنا تھا، خدا نے اس زمین کو اتنا معتبر کیا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کربلا کی خاک کی بنی ہوئی تصویر کو اٹھاؤ گے ہاتھ میں، کچھ پڑھو بھی نہیں، تب بھی ثواب ملتا رہے گا. پڑھو تو پھر 40 گنا ثواب بڑھ جائے گا. چائنا کی تصویر پہ نہیں، کربلا کی تصویر پر. لوگ گھبراتے ہیں آج کل تصویر اٹھاتے ہوئے کہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، ٹوٹ جاتی ہے تو اور مل جاتی ہے، اتنی مہنگی تو نہیں سلوات پڑے وہاں پر. اس کے بعد امام فرماتے ہیں خاک کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرنا ایسے ہے کہ اس کے 2 فائدے ہیں. سجدگاہ کے نیچے کی زمین جتنی ہے وہ 7 طبقات زمین ہے، 7 گواہ بن جاتے ہیں آپ کے سجدے کے. اللہ اکبر کہ نور خاک کربلا 7 طبقات تک اتر جاتا ہے. تحت سرا تک سمجھ میں آتا ہے کسی نے حسین کی کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا. امام شاہ فرماتے کہ جب کوئی انسان خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو خدا 7 آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. اب 2 اثر ہوتے ہیں، گواہی زمین تک جاتی ہے اور انسان کی فکر آسمان تک جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بلند معرفت ہو تو عرش خدا تک پہنچے، گواہی عبادت ہو تو تحت ثری تک پہنچے. کوشش کیا کیجئے اپنی ہر نماز واجب اور مستحب خاک شفائے کربلا پہ سجدہ کیجئے. اور بات کو سمیٹتے ہوئے اس کے بڑے فضائل ہیں. خاک شفا بیان کرنے بیٹھے تو ایک مجلس تو کیا پورا عشرہ بھی ہو سکتا ہے مٹی کی اہمیت. بس یاد رکھیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس بیمار کو شفا یابی کی نیت سے خاک شفا پانی میں ملا کے دی جاتی ہے. اب رہا مسئلہ خاک شفا کہاں سے لی جائے، ہم تو دکان سے لیتے یا خدام حرم سے لیتے، جہاں سے مل جائے. آپ کو اٹھانی ہو تو آپ اٹھا سکتے ہیں. چاروں طرف حرم کے، چاروں طرف حرم کے. الاقرب فالاقرب 14 مربع میل تو امام کی ملکیت ہے اس پوری ملکیت میں سے. پھر الاقرب فالاقرب 1 مربع میل ایک روایت وہاں. پھر جتنا امام کے سرحان مقدس سے قریب ہو ہر خاک شفا ہے. کچھ بھی نہ صحیح تو ٹس اڑتی ہے ہر فضا کے اندر، وہ بھی اگر پڑ جائے تو کمال ہے. تو کفن ساتھ لے جانے والے کربلا کے تحفے میں عجیب قوم ہے. دنیا میں کوئی ٹورزم ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں اور کفن لے جاتے ہیں. کوئی ایسا پلیس نہیں ہے کہ جہاں کوئی تفریح کے لیے آئے اور کفن لے کر جائے. لوگ مکہ المکرمہ جاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے تو کفن کو زمزم سے دھو کے لاتے، کفن خرید کے نہیں لاتے. ایک بے کفن کے روزے کا اعزاز دیکھیے. ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو. اللہ اکبر. یہ کفن کربلا کا مطلب کفن کپڑا نہیں ہے. ہم اس کی بحث پڑ جاتے ہیں جناب کپڑا اچھا والا خراب والا A کلاس B کلاس C کلاس نہیں. اصل موضوع نسبت کربلا ہے، اصل موضوع خاک کربلا ہے. کفن پر خاک کربلا ہو تو ہر کفن کربلا بن جاتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ کے علاقوں میں کوئی کفن کربلا کا خریدا ہوا نہ مل سکے تو خاک تو ملتی ہے. خاک ڈالتے کفن پر اثر وہی ہوگا
جو کفن کربلا کا ہے۔ اعمال کیا ہیں جو آپ نے بدع کے انجام دینے ہیں؟ خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کیا مانگنے آئے تھے، کیا مانگ سکے، نہیں مانگ سکے۔ آج شب جمعہ ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ اس شب جمعہ کے لیے ہمارے کاروان کے مینجمنٹ نے کوشش کی کہ تھوڑا ٹائم بڑھا دیا جائے۔ شاید کچھ دوستوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ شب جمعہ کے 2 فائدے آپ کو مل رہے ہیں۔ شب جمعہ ابتدا ہو بیٹی کے یہاں، انتہا ہو باپ کے یہاں۔ عجیب بات نہیں؟ نماز عشاء پڑھے، آخری نماز واجب ہے۔ نماز پنجگانہ کی آخری نماز کون سی؟ نماز عشاء۔ عشاء پڑھیں حسین کے ساتھ، شب پڑھیں علی کے ساتھ۔ شب جمعہ لاکھوں لوگ آتے، جب آپ ان کے حرم میں جائیں گے تو آپ کو حرم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فرسٹ ٹائمرز کی بات کر رہا ہوں، جو ہر روز مغرب میں آپ کو جگہ مل جاتی تھی اذان سے 10 منٹ پہلے، اب آپ کو جگہ آج نہیں ملنے والی۔ ہاں اگر حسین چاہیں تو اور بات، ابھی تو بڑا رب جانے تھا حسین کا۔ نماز رب کی ہے، مرضی حسین کی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ مولا حسین سے کیا مانگا اور کیا مانگ کے جا رہے ہیں، بات تمام کر رہا ہوں۔ بہت کچھ مانگا ہوگا آپ نے، لیکن آج زری تک پہنچے نہ پہنچے مگر قبے کے نیچے آپ نے ایک دفعہ گزرنا ضرور ہے۔ شب جمعہ کی اہمیت بھی ہوگی۔ قبہ مطلب ڈوم یعنی گنبد۔ تفصیل نہیں بیان کر رہا، گنبد حسین محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ فی الحال آپ کے لیے اتنی بات عرض کر دوں، روضہ سرکار سید الشہداء کے گنبد کے نیچے ہو سکتا رش اتنا ہو کہ آپ کو زری تھامنے کا، چومنے کا، پکڑنے کا موقع نہ ملے، کوئی بات نہیں، پریشان تو یہ اس لیے کہ آپ زری سے ملنے نہیں آئے تھے، حسین سے ملنے آئے تھے۔ جس سے حسین نہیں ملے، زری مل گئی، فائدے میں ہے۔ جس سے زری نہیں ملی، حسین مل گئے، حسین میں۔ یاد رکھیں مولا حسین سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا۔ حسین مرحوم نہیں ہے، حسین زندہ ہے اور زندہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس نے حسین کو مردہ سمجھا، وہ سلام کیا کرے؟ چونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، شہید زندہ اور یہ شہیدوں کے باپ ہے، ابا الشہداء، یہ شہیدوں کے سید ہیں، سردار۔ تو کس طرح سے آپ نے مولا سے بات کرنی ہے؟ آپ کی بک میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ویسی کتاب تفصیل سے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن پڑھنی چاہیے۔ صرف وہ نہیں پیج نمبر فلاں تو وہ پڑھ لیا نہیں، جو ٹاپک ہو، جس مقام کہتے تو پورا پڑھنا چاہیے۔ اس پہ جملہ لکھا میں پڑھ رہا ہوں، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں بے شک کیا تسمع کلامی، میرے کلام کو سن رہے، وترا مکانی، اور میری جگہ کو دیکھ رہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کوئی کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، مجھے معاف کیجیے گا، عجیب حالت ہو گئی کہ موبائل الاؤ کیا کیے، لوگ زری کے پاس سیلفی لے رہے ہیں۔
یہ کیمرے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ موبائل آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے. جو تصویر حسین کے بارگاہ میں کھنچ گئی وہ آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں ہو. یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ میرے کھڑے ہونے کے مقام کو دیکھ رہے ہیں. وَأَنَّكَ حَيٌّ عِندَ رَبِّكَ، اور آپ حی ہیں اپنے رب کے نزدیک. ایسے ہے کہ ترزق سے رزق ملتا ہے. فَاسْأَلْ عِندَ رَبِّكَ وَرَبِّي، اب اپنے رب سے سوال کیجئے جو آپ کا بھی رب ہے. ایک کیا فخر دیا ہے اس جملے میں، وہ آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. حسین کا اور حسینیوں کا رب ایک ہے. کیا فخر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اپنے رب سے، میرے رب سے کہیے کہ میرے گناہ بخش، لیغفر لی، مجھے مغفرت نصیب کر دے. آج کی مخصوص عبادات میں یہ جملہ اگر آپ کو عربی میں یاد نہ ہو تو حسین کو اردو آتی ہے. جو زبان آپ بولتے ہو، لازم نہیں اردو بولتے، جو زبان آپ بولتے ہو مولا کو آتی ہے. اور دوسری دعا مت بھولیے گا، وہ ہے دعا تاجیل ظہور امام زمان. گنبد کے نیچے سے گزرتے ہوئے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ پوری دعا پڑھنے کا ٹائم نہ ملے تو اللہم اجل ولیک الفرج. یہ دو کام یاد رکھیے گا شب جمعہ. اور جب رخصت ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس سامعین میں کچھ لوگ بعد بھی جانے والے ہوں، جب رخصت آخر ہو مولا کے حرم سے تو حکم یہ ہے کہ ایسے مت جائیے جیسے اور جگہ سے آپ جاتے ہیں. کچھ تسبیحات آپ نے پڑھنی، تسبیح اللہ اکبر، آپ کو ٹائم دیں گے ان اعمال کا کہ مجلس کو وقت سے پہلے ختم کر دیں. اللہ اکبر ایک تسبیح، درود آل محمد ایک تسبیح، شکر پروردگار کی ایک تسبیح، شکرن للہ شکرن للہ شکرن. اس نے زیارت کربلا کو نعمت سمجھا، لائن شکر تم لازیدنکم. اور چوتھی اور آخری تسبیح، اللہم الان قتلۃ الحسین واصحابہ. سب کو زبانی یاد ہے، ایسی مشکل بات نہیں ہے، یہ چاروں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کوشش کریں یہ چار تسبیحات حرم میں پڑھ کر آئیں. اور جب رخصت ہونے لگی حرم سے تو جب تک ممکن رہے اور رش کو دیکھتے ہوئے، زائرین کے زحمتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ الٹے قدموں باہر نکلیے. ممکن رہے، کسی کو زحمت نہ ہو. اور جب تک مولا کی زری دکھائی دیتی رہے کلمہ استرجاع پڑھیے، انا للہ وانا الیہ راجعون. جب تک زری دکھائی دیتی رہے تب تک پیچھے ہٹتے جائیے. عجیب وقت ہے. بس عزادارو، پیغام بھی آپ تک پہنچا دیں کہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں واپس جانا ہے، مگر جیسے آئے تھے ویسے نہیں. جیسے آئے تھے ویسے نہیں. اگر آئے تھے خطاؤں کے ساتھ تو جائیے خطاؤں کے بغیر. اگر آئے تھے گناہوں کے ساتھ تو جائیے توبہ کے ساتھ. خدا کی دو بارگاہیں انسان سے متعلق ہیں، ایک حق اللہ کہلاتی ہے، حق العباد کہلاتی ہے. لاکھ سجدے کرے انسان خدا کی بارگاہ میں، اور اگر اپنے عزیزوں کا حق ادا نہ کرے تو سجدے کسی کام کے لیے. خدا سجدوں کا بھوکا تو نہیں ہے.
ہمارے سجدے قبول جب ہوں گے، یہ میں نہیں کہتا، امام فرماتے ہیں خدا نے تقوی اور صلہ رحمی کو جوڑ دیا. تقوی اس کا قبول ہے جو صلہ رحمی کرتا. صلہ رحمی بہنوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، قریب افراد سے، رشتہ داروں سے، چاہے اپنے ہو یا اپنی اہلیہ کے ہو، تمام سے صلہ رحمی. آج کے بعد سے واپس پلٹ کے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے لفظ سوتیلا بھول جائیے، لفظ سگا یاد رکھیے. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم رشتہ داروں کے لیے دعائیں خیر تو کریں گے. جب کہیں مل جائیں تو سلام تو کریں گے، اور سلام فارمل نہیں، سلام ایسا جو سمجھ میں آئے گی کہ عزیز عزیز سے مل رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ امام سلام کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کا سلام مولا قبول کب کریں گے؟ جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی. ایک تو ابراہیم مجاب یہاں دفن ہے. مجاب کا مطلب وہی مجیب سے مجاب ہے. سلام کیا تھا ابراہیم نے، جواب دیا مولا حسین. خالی ابراہیم کو نہیں دیا، ہر دور میں میں سمجھتا ہوں ہر ایک زیارت کے موقع پر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. اس سے حسین سلام کا جواب دیتے. ایک نوجوان کو دیکھا عالم دین نے حالت خواب میں کہ وہ مولا حسین کی حرم میں آیا ہے. نوجوان آپ کے مولا کو سلام کے ذریعے پر، اور ذریعے سے سلام کا جواب آیا. عالم دین نے خواب میں دیکھا کربلا کی رہائش تھی ان کی. بیدار ہوئے، حرم میں آ گئے، جلدی سے تلاش کرے. اس کا چہرہ بالکل ذہن میں تھا. تلاش کیا، حرم میں مل گیا. اس کا منہ چومتے ہیں، امامہ پہنے ہوئے لوگ علماء کے ہاتھ چومتے ہیں. عالم اس کا چہرہ چومتے ہیں جس کو حسین نے سلام کا جواب دیا. آپ کا گریہ اتنا ہے، سوچیے اس عالم کا حال کیا ہوگا. روتے جاتے ہیں، اس کو چومتے جاتے ہیں. پریشان ہو گیا. وہ کہتا ہے مولانا کیا بات ہے؟ تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے خوش قسمت، تمہارا کیا مقام ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم نے امام کے ذریعے میں سلام کیا ہے، اور امام نے تمہیں سلام کا جواب دیا. کوئی اور جوان ہوتا، کوئی اور شخص ہوتا تو کہتا مولانا خدا کرے یہ مقام مل جائے. عجیب شخص لاپرواہی سے کہتا ہے مولانا آپ نے خواب میں دیکھا ہے. میں سنتا ہوں، جاگتے جیتے جاگتے میں سنتا ہوں کہ میرا آقا مجھے سلام کا جواب دے. پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کون سا ایسا کام کیا کہ ہم بھی کریں، ہم سلام کا جواب دیں؟ جوان کہتا ہے میرا کیا کام بیان کروں، آپ عالم ہیں، میں تو ایک عام کا شخص ہوں، کچھ تو بیان کرو. کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں ہر ہفتے شب جمعہ کربلا آتا ہوں. شب جمعہ ایک ہفتے ماں کو لاتا ہوں، ایک ہفتے باپ کو لاتا ہوں. یہ اطراف کی آبادیاں نجف سے، بغداد سے، کاظمین سے لوگ آتے ہیں ہر شب جمعہ پہ. تو میں اپنے ہر ہفتے مرتبہ ماں کو لے کر آتا ہوں. ایک مرتبہ ماں نے مجھ سے ضد کر دی کہ بیٹا اگلے ہفتے تک شب جمعہ میرا نمبر آئے گا، پتہ نہیں بڑھاپا آ گیا، بیمار رہتی ہوں، مر گئی تو کیا ہوگا، مجھے لے چل. اماں سواری ایک ہے، اور اس مرتبہ بابا کو لے آنا ہے مجھے. کہ بیٹا مجھے نہیں مانتا. آپ کو پتا ہے کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ. مجھے نہیں مانتا. کہتا ہے مولانا میں نے موسم بڑا سخت تھا، جیسے آج صبح کچھ بارش ہوئی، بارش ہو رہی تھی. جب بارش ہو رہی تھی تو کیچڑ زیادہ ہو گئی. سواری ایک ہے، سواری مطلب ایک حیوان، گھوڑا کہہ لیں، خچر کہہ لیں. کہتا میں نے باپ کو بٹھایا گھوڑے پر خچر پر، اور ماں کو بٹھایا اپنے کندھے پر.
میں کیا بیان کروں. آج کل لوگ بہترین ماحول میں رہ کر ماں باپ کی خدمت کو سمجھ کے بڑا کام کیا. کیچڑ میں پاؤں رکھتا تھا, گھس جاتا تھا پاؤں میں, پھر نکالتا تھا قدم بقدم. کہتا سفر بڑی مشکل سے میں نے طے کیا, کربلا پہنچا. کہتا ہے کپڑے بھی آلودہ تھے, مٹی کیچڑ میں, اسی عالم میں سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہتا ذریعہ مقدس سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہتا ہے مولانا اس کے بعد سے میں جب بھی سلام کرتا ہوں مجھے مولا جلال سلام کا جواب دیتا ہے. تو کوئی کسی پر فخر نہیں کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھیں سب کو ملتا ہے مانگنے والے اگر ہوں. تو کیوں نہ مولا کی خدمت میں سلام ایسے جیسے مسلم ابن عقیل کا سلام تھا, جیسے ابراہیم کا سلام تھا, جیسے ماں باپ کے اطاعت گزار کا سلام ہے. کم از کم کچھ تو لے کے جائیے. کہیے گا مولا سے مولا آج شب جمعہ ہے, آخری زیارت کے لیے آیا ہوں, میری آواز آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی, میری زبان سے غیبت ہو جاتی ہے, میری زبان سے برائی ہو جاتی ہے, لیکن مولا مجھے آپ کی آواز سننا ہے. اچھا علماء کہتے ہیں مولا حسین کی آواز ایک الگ خاص آواز ہے, جیسے کوئی مظلوم حالت کے درد میں کہتا ہو, ایسے خاص آواز ہے مولا حسین کی. اللہ اکبر. حضراتو جس نے سنا ہے اس کی سماعت کا خدا اور مقام بلند کرے, لیکن آپ خالی ہاتھ مت جائیے گا. اور ہو سکے تو مولا سے کہیے مولا جا تو رہے ہیں, مولا سنا ہے علماء سے کہ جو جاتا ہے اسے خوشبو دی جاتی ہے. خوشبو مشک و عنبر کی نہیں ہوتی, خوشبو عطر اور پرفیوم کی نہیں ہوتی, خوشبو جنت کے سیب کی ہوتی. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. ہائے میرا مولا. وقت آخر میں دہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل آئے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ یہ سیب آپ نوش کر لیجیے. آپ نے فرمایا کہ میرے نصیب میں رزق مادی ختم ہو چکا. تو کہنے لگے اچھا آپ ایسا کریں کہ کوشش تو کریں شاید کچھ حصہ آپ لے سکیں. فرمایا اس عالم میں پریشان مت ہوئیے گا, کیسے ممکن ہے. اپنے طور پر حسین کو مت دیکھیے, حسین کو حسین کے طور پہ دیکھیے. حالت سجدہ بھی ہے, زخموں سے چور بھی ہیں, اور دہیہ قلبی کا جواب بھی دے رہے. فرماتے جاننا چاہتے ہو اس سیب کے 2 ٹکڑے کرو, سیب کو شگافتہ کیا, اندر سے خون بھرا دو. تب فرماتے ہیں آپ سمجھ میں آیا تمہاری کون تھا آنے والا, جبرائیل. پھر امام نے اس سیب کو لے کے سونگا ہے. آخری رزق اس دنیا سے جو حسین علیہ السلام نے دیا اس سیب کی خوشبو ہے. کہتے ہیں علماء اگر کسی کو سیب کی خوشبو کا تحفہ عطا ہو جائے تو اسے شکر کے سجدے کرنے چاہیے. لیکن عزیزو گفتگو تمام ہو گئی. جناب سیدہ کے ایام میں بی بی نے اگر عباس کو سلام بھجوایا تھا, جناب زینب سے فرمایا کہ بیٹی یہ کرتا رکھ لے. یہ کرتا یعنی پیراہن لباس, اس کے 2 روایتیں الگ الگ ہیں. پیراہن ابراہیم ہے ایک روایت ہے, تو جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ کو دیا, یا جناب سیدہ کے اپنے ہاتھ کا سلا ہوا کوئی پیراہن ہے. پھر فرماتی ہیں بیٹی جس دن تیرا بھائی تجھ سے یہ لباس طلب کرے سمجھ لینا حسین کی وہ آخری ساعت ہو. اللہ اکبر. اور کیا وقت رخصت میں جناب زینب کا انداز تھا. اپنے بھائی سے فرماتی تھی میں بھائی اپنے گلے کو آگے بڑھائیے, بند قبا کھول دیجیے تاکہ بہن وصیت پہ عمل کرے.
اس مقام کو چومنا شروع کیا جہاں خنجر نے چلنا تھا. ہائے زہرا کا لال، ہائے زینب الکبریٰ رونے والے. آخری شب ہے، رخصت کا وقت ہے. مولا شب بھی مکمل نہیں گزار پا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر نصیب ہوگا تو مولا آپ کے حرم میں دوبارہ آئیں. لیکن مولا جاتے ہوئے ایک احساس تو ہے کہ مولا حرم ویران نہیں ہے. ہم چلے گئے تو حرم میں زائر ختم نہیں ہو جائیں گے. ہم جائیں گے ہزاروں روشنیاں موجود ہیں. ہائے زینب کبریٰ، جب بھائی کی قبر سے رخصت ہوئی ہیں تو اندھیرا چھایا ہوا. بار بار پلٹ کے قبر حسین کو دیکھتی تھی، فرماتی تھی کتنی ہے بدنصیب نواسی رسول کی، جس کی مجاوری کی نے تم نے قبول کی. بھیا زینب جا رہی ہے. ساری بیویوں کو تو امام سید سجاد کے ذریعے سے سوار کرایا جا رہا تھا. ایک ایک بیوی کو سوار کرایا جاتا ہے، قافلہ وطن واپس جا رہا. لیکن ایک بیوی ایسی ہے جو قبر حسین سے اٹھنے پہ تیار نہیں. جناب زینب قریب ہے، اپنی بھابھی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بھابھی چلیے قافلہ تیار. سب اٹھا کے فرماتی شہزادی اپنے وطن جا کے کیا کروں گی؟ میرے گود کا پلا بھی نہیں رہ گیا، میرے سر کا سایہ بھی نہیں رہ گیا. رباب خستہ جگر، جیسے پلٹ کے واپس وطن گئی ایسے کوئی نہ گیا. رباب جب مدینے سے آئی تھی سر پہ حسین کا سایہ تھا، گود میں علی اصغر تھا، انگلی تھامے سکینہ ساتھ ساتھ تھی. آئے رباب اجڑ گئی. عزادارو آپ کربلا سے واپس آ رہے ہو مگر دوبارہ آنے کا امکان تو ہے نا. آئے رباب خستہ جگر، آئے زینب مستر اس طرح سے کربلا سے رخصت ہوئی کہ دوبارہ آنے کا کوئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. گریہ اور رقت مسلسل ہمارے لیے خدا کا تحفہ ہے. یاد رکھیے گا اب رخصت اور مولا کی بارگاہ میں حاضری کا وقت مختصر ہے، اور کہتے ہیں جو مختصر وقت میں سلام ہو تو زیادہ اچھے انداز سے ہوتا ہے. گھبرائیے نہیں کہ یہ وقت کم کیوں ہے، آپ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. وقت کم ہو یا وقت زیادہ، خلوص سے ایک دفعہ بھی کہیں السلام علیکم یا ابا. اور جتنے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے. میں کہتا ہوں آج پوچھیے گا مولا سے، مولا خدمت قبول ہو گئی ماں باپ کی؟ تو سلام کا جواب دے دی. اور جسے سلام کا جواب مل جائے وہ کسی کو بیان نہ کرے کہ وہ اس کے اپنی ذات کے لیے تحفہ حسین ہے. ایسا نہ ہو کہ باعث سے فخر سمجھے، ایسا نہ ہو کہ ریاکاری مبتلا ہو جائے. جسے سیب کی خوشبو کا تحفہ مل جائے کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. حسین نے اس کو دیا ہے کسی اور کو نہیں. خدا مجھے بھی اور تمام زائرین کو بھی یہ تحفہ عطا کرے کہ آئے تھے اپنے جیسے بن کے جائیں تو حسین کی مرضی کے جیسے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر کاروان کے زائرین اور دنیا بھر کے جتنے زائرین ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ الہی آمین. تو زائرین نہیں ہیں مگر حسین ان سے ملنے پھر بھی جاتے ہیں. ان تمام عاشقان محبان امام حسین کا واسطہ پروردگار تمام تر مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. شب جمعہ کو خیرات ملتی ہے. پروردگار واسطہ محمد علی محمد کا خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا. خالی ہاتھ آنا فقیروں کی شان ہوتی ہے اور چھولی بھر کے بھیجنا کریموں کی شان ہوتی ہے. مولا ہماری عزت تو آپ کے ہاتھ میں ہے. لوگ یہ نہ کہیں کربلا گئے تھے خالی ہاتھ واپس آئے. لوگ
کہیں تم نے دعا کی تھی، دیکھو ہمارا کام ہو گیا، اور ہم جن کے سفیر بن کر ہم سے بہت بہتر ہو سکتے وہ لوگ، تو کربلا نہیں آ سکتے، ہو سکتا مولا کے بہت قریب ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم قریب ہو کر دور رہ جائیں، وہ دور ہو کر قریب ہو جائے۔ اے خدا زندگی کی ایسی کوئی سانس نہ دینا، اس سانس ہو مگر احساس حسین، اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین الہی آمین۔ وفی الآخرت، عجیب جملہ ہے، اے خدا دنیا میں مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب کر، آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب کر، اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اے خدا ہمیں رونے والوں میں قرار، اللہم اکتبنا من زوار الحسین، تو لکھ دینا زائرین حسین، اور اے زوارو حبیب ابن مظاہر سے ملے بغیر مت جانا، اگلی زیارت کا اگر وعدہ لینا ہو تو حبیب سے کہہ دینا، اکیلے آنا چاہتے ہو یا فیملی کے ساتھ حبیب کو کہہ کے جانا، حبیب آپ پر سلام و نام لکھ لیجئے، میرا بھی میرے بچوں کا، پروردگار واسطہ آل محمد، حبیب کا واسطہ، ہم تو ہر کے بھی غلام ہو جائیں تو بڑی بات ہے، ہماری زیارت قبول پروردگار، جنت میں ہمارا داخلہ ہو باب حسین سے، باب حسین سے، نمازیں روزے سب اپنے مقام پر محترم ہے، مگر اس دروازے سے داخلہ ہو جو حسین سے محبت کرنے والوں کا دروازہ، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، خون حسین کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کے نام بڑی اسپیڈ سے پڑھ لیجئے، یا نام لیے بغیر جو ہے